شیخ معظم حضرت محدث عبدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1954 میں آج سے 71 برس پہلے اس محفل کا آغاز کیا، ابتدا کی، اور آپ نے کم و بیش نصف صدی تک اس مرکز اہل سنت میں مسند نشین رہ کر دین کی یہ پانی بعد میں اگر پلا لیں تو ہر شہر کا اپنا ماحول ہوتا ہے، میں ایسے ماحول میں تقریر نہیں کر سکتا۔ محفل کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف کا بھی اہتمام ہے، مشروبات کا بھی اہتمام ہے۔ جسی دوست کو زیادہ پیاس لگے تو مسجد کے صحن کے کونے میں شربت کی سبیل لگی ہوئی ہے، وہاں جا کے پانی پی لے۔ ہر محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، جب قرآن و حدیث بیان کیا جائے اور افراتفری کا ماحول ہو تو اس افراتفری کے ماحول میں کم از کم میں تو تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ بیان سننے اور بیان کرنے کے لیے، بلکہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے سامعین کا مکمل خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہوتا ہے۔ 4 آدمی بھی اگر ایک جگہ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، 3 آدمی شور مچا رہے ہیں تو ایک آدمی اس شور میں نہ کوئی بات کہہ سکے گا نہ کوئی سمجھا سکے گا۔ اس ماحول کے میں تو پہلے ہی تقریر نہیں کرتا، کیونکہ تقریر اور وعظ کے لیے جس کیفیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں اس شہر میں مجھے حاصل نہیں۔ اس لیے ہمارے مہمان ایک جگہ خطاب کر کے تشریف لائے ہیں تو وہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کے آنے تک میں آپ کو 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ وہ جیسے ہی تشریف لائیں گے انشاءاللہ ان کا بیان بغیر کسی تاخیر و تمہید کے شروع ہو جائے گا۔ اس وقت آپ کی مکمل توجہ کی ضرورت ہے۔ کسی نے جانا ہے اٹھ کے جا سکتا ہے، کسی کو حبس یا گرمی لگ رہی ہے اسے بھی رخصت ہے۔ اب بیان کے دوران کوئی اٹھے نہ، میں خود خوشی سے کہہ رہا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے، مجھے کوئی افسوس نہیں، نہ میں پریشان ہوں گا، کیونکہ قرآن و حدیث سننے کے لیے ہمتن گوش ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بچوں میں سے بھی کسی نے جانا ہے اٹھنا ہے تو آپ تشریف لے جائیں، مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔
لیکن کم از کم مسجد کے آداب بھی ہوتے ہیں، مسجد کا کچھ ماحول بھی ہوتا ہے۔ پہلے ہی لوگ مسجدوں میں نہیں آتے، اور حسین پاک سے محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے شہر کی آبادی دیکھیں اور مسجد میں آنے والوں کی تعداد دیکھ لیں، پہلے ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہاکی گراؤنڈ میں کرکٹ کا میچ ہو، شدت کی گرمی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، تماشا ہو کتنے لوگ ہوتے ہیں، سیاسی پارٹی کا جلسہ ہو تو حد نگاہ تک لوگ ہوتے ہیں، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی نظر کھا گئی کیا ہوا۔ ماحول تو کم از کم مسجد کے اندر تو ماحول اچھا رکھیں، باہر جو مرضی کریں کہتے رہیں، آخر مسجد کا کوئی ادب ہے، اس کا کوئی احترام ہے، محفل کا بھی کوئی احترام ہے۔ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جمعے کی تقریر کے دوران لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو کون مسئلہ سمجھائے گا، کیسے سمجھ آئے گا؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جمعے کا خطاب اور بیان یہ بھی خطبے کا حصہ ہے۔ میں اسے عبادت سمجھتا ہوں۔ جمعے کے وعظ و نصیحت و خطاب کو میں عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ خطبے کا لفظ خطاب سے نکلا ہے کہ 8 دن بعد، ہفتے بعد مسلمان ایک مرکز میں جمع ہوں، جو اصل جمعے کی غرض و قائد ہے، اس کا تو حلیہ بگاڑ دیا ہم لوگوں نے۔ جامع مسجد لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اب ہر مسجد جامع مسجد ہے، اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ جامع مسجد کا معنی کیا ہے۔ جامع مسجد کا یہ معنی نہیں جس میں جمعہ ہوتا ہو۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو غلط ہے۔ جامع مسجد اسے نہیں کہتے جس میں جمعہ ہوتا ہو، جامع مسجد کہتے ہیں شہر کی سب سے بڑی مسجد۔ اسے کتابوں میں جامع مصر لکھا ہے، جامع مصر شہر کو کہتے ہیں، شہر کی جو سب سے بڑی مسجد ہو، اور محلے کو عربی میں حی کہتے ہیں، امام حی اور اس کے مقتدی۔ چھوٹی مسجدوں سے لوگ ہفتے بعد بڑی مسجد میں جمع ہو کر جمعہ ادا کریں، یہ ہے اصل غرض و قائد۔ لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور نہ کوئی مانے گا، مجھے پتہ ہے اس بات۔ لیکن دین کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ بات، بنیادی باتیں آج بتاؤں۔ محلے کی مسجد میں ایک نماز جماعت سے پڑھیں گے 25 نمازوں کا ثواب۔ اب تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ مسجد کی کمیٹی مانے گی، نہ مولوی صاحب مانیں گے، نہ محلے والے مانیں گے۔ وہ کہیں گے ساڑی جامع مسجد ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ جس مسجد میں جمعہ ہو وہ جامع مسجد ہوتی ہے۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے جو الٹریٹ ہو، ان پڑھ ہو، دین سے ناواقف بندہ، وہ یہ بات کہے۔ کسی بھی محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھیں 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں ایک نماز پڑھیں 500 نمازوں کا ثواب۔ میں ان تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں، جب تک میری زندگی ہے، اگر مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی تو آپ میں سے کوئی مجھ پہ مہربانی کرے، مجھ پہ احسان کرے، مجھے یہ مسئلہ سمجھا دے کہ حدیث شریف میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ گھر میں ایک نماز پڑھیں
تو ایک نماز کا ثواب. بیمار بوڑھا بندہ مستثنا ہے. ایک آدمی بیمار ہے، وہ گھر پہ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے. صحت مند توانا تندرست آدمی گھر میں ایک نماز پڑھے، اسے کتنی نمازوں کا ثواب. اور مسجد حی یعنی محلے کی مسجد میں ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب. 25 نمازوں کا ثواب. محلے کی مسجد، جامع مسجد، بڑی مسجد جس میں چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے لوگ اکٹھے ہو کے جمعہ پڑھیں، اسے کہتے ہیں جامع مسجد. حدیث شریف ہے کنز العمال میں، جامع مسجد میں ایک نماز پڑھیں گے تو 500 نمازوں کا ثواب. اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب. مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب. مدینہ شریف میں اور مسجدیں نہیں ہیں؟ ہاں جی، جو گئے ہو وہ تو بولو، باقی جو ناراض ہو میں آپ کے لیے دعا ہی کروں گا. مدینہ شریف میں اور مسجدیں نہیں ہیں؟ مسجد قباء، مسجد قبلتین. لیکن آج کوئی شاگرد بھی اپنے استاذ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیار نہیں. وہ کہتا ہے میں خود جامع مسجد کا خطیب ہوں، لیکن مسئلہ ہوتا ہے، کوئی راضی ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی تکلیف محسوس کرے. تو میری یہ نیت و ارادہ نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں. مدینہ شریف کی جتنی مسجدیں ہیں ان میں سے مسجد قباء ایک مسجد ایسی ہے. مسجد دوسری مسجدوں کا یہ حکم نہیں. بات سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ مسجد قباء کے علاوہ اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی اور مسجد میں اگر 2 نفل پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ بولو یار. اور مسجد قباء میں 2 نفل پڑھیں گے، گھر سے وضو کر کے آئیں. حدیث شریف میں من تودع فی بیتہ، چھوٹی محلے کی مسجد ہو، جامع مسجد ہو، مسئلہ یہ ہے کوئی مانے نہ مانے، حدیث میں لکھا ہے مسئلہ. وضو مسجد میں وہ کرے جس کو کوئی مجبوری ہو. حدیث بتاتی ہے من تودع فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن سنو، مسجد میں فرق ہے. آپ نہیں مانیں گے، مجھے پتہ ہے. آپ دکان پہ سگریٹ کا کش لگا کر چائے کی چسکی بھر کے کہیں گے مولویاں گلاں بنائیاں نے، ہر مسیح ہی اللہ دا کر رہے، ایتھے پڑھ لو ایتھے پڑھ لو. تو 100 واری ناراض ہو جے مینوں سمجھ نہیں آئی، پورے شہر دا کوئی مینوں عالم مفتی پیر کوئی متقی پرہیزگار مینوں مسئلہ سمجھا دے. محلے دی مسجد وچ ایک نماز پڑھیے 5 نمازاں دا ثواب، تے وڈی مسجد وچ ایک نماز پڑھیے 500 نمازاں دا ثواب. یہ تو عمرہ کرنے گیا ہوں میں، تے مسجد نبوی شریف نو نماز نہ پڑھیں، جتھے تیری بلڈنگیں آکھیں یار ہوں اتھے ہی پڑھ لیے بھی تے مسیح ہی ہے نا. تو آنا اے بھی جی تیرا خیال غلط ہے بیٹا. چاچا جی، انکل جی، بزرگو، بیٹو، تہاڈا اے خیال غلط ہے. او جڑی بلڈنگ دے کول مسیح تھے اوتھے نماز پڑھے گا تے 5 نمازاں دا ثواب ملنا ہے. یہ تھوڑی جی تکلیف کر کے مسجد نبوی جائیں گا 50,000 نماز دا ثواب.
میرا لائیو بیان چل رہا ہے پوری انٹرنیشنل، 25 ہزار میرے جمعے دی لوگ تقریر لائیو سن دیں، جیڑا بندہ سن رہا ہے جی مینوں دین دی سمجھ نہیں آئی تے بچیا تو میرا استاد بن، مینوں سمجھا، میں تیری گل تے عمل نہ کیتا تے مینوں گرے بان تو تے جے مسئلہ ہی ہے نا، پھر پاویں تو راضی ہو پاویں ناراض ہو، میں صرف اصلاح واسطے کہنے لگا۔ اساں جدوں دا تقریر نو تے عربی خطبے نو وکھرا کیتا ہے نا، یہ وکھرا نہیں، میں حدیث پڑھن لگا، جن حدیث پڑھن پڑھان والے پڑھن والے، میں انہوں نے بھی آکھاں گا میں اس حدیث دا جب معنی نہیں سمجھ آیا تے حاجی صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب میں ہاتھ بننا، میں اس حدیث دا معنی سمجھا دے۔ میں دمشق زیارات تے گیا، عراق، تشریف رکھو، دروشی پڑھو ایک دفعہ، صلاۃ والسلام علیکم۔ جنہاں عمرہ کیتا ہے تے حج کیتا ہے، میں دوسرے لوگوں نال نہیں گل کر رہا، جنہاں حج کیتا ہے عمرہ کیتا ہے مدینہ پاک حاضری دیتی ہے، انہاں نوں پوچھو سارے کوئی راضی ہوئے یا ناراض ہوئے؟ یہ 11 بجے تو بعد تو مسجد نبی جائیں گا نا، تینوں اندر جگہ نہیں لبنی، تینوں جگہ تو آخنے لے مسجد پری بھی گئی ہے، اتھے تپے سڑک بھی سڑیں گا، اتھے ہی مسلح پڑھا کے پڑھنی ہے نماز۔ اچھا میں پوچھنا اتھے دین ہو رہے، اتھے دین ہو رہے، غصہ لگنا ہے نا، لیکن میں اپنی قبر واسطے، اپنی نجات واسطے دس رہا، جی مینوں نہیں سمجھ آئی، استاد بھی تشریف لے آئے، علماء بیٹھے، مینوں مسئلہ سمجھا دیو، پھر جڑی تقریر ہوندی اے دی حیثیت شرعی مینوں دسو کی ہے، جی اے دا کوئی تعلق جمعے نال نہیں۔ جنہاں بندیاں دے دل وچ خیال ہے کہ صرف نماز پڑھنی ہے، میں انہاں بندیاں نوں اکھاں نال سیاںنا تے جاننا، اسے شہر جمعیاں پلیاں جڑی عربی خطبہ بھی نہیں سن دے، وہ آندے نے جمعے دی نماز پڑھن لگے۔ ایک بیڑا غرق ہو گیا ساڈا، جیڑا بندہ آئے گا کہ اتھے جمعے دی نماز کتنے بجے، جمعے دی وہ خطبے نے بچوں کٹ چھڑے، بیڑا غرق جائے انہاں لوکاں دا جنہاں نے ساڑھے دین دی قدر لوگاں دے دلوں میں چپٹائی ہے۔ وہ میرے بیٹے، میرے برخوردار تینوں کنے آکھیا ہے کہ تو جمعے دی نماز پڑھنی ہے؟ عربی خطبہ ہوندہ ہے، نالے نو ہاتھ پایا ہوندہ ہے تو واش روم وڑ دے، میں دیکھیا نالا ہاتھے پڑھے ہے، واش روم جا رہے، میں کہ یار تو آندہ جی نماز تے جی ہونی ہے نا، میں کہ میں حدیث وخانا جی غلطاں، علماء میرے گل بھی پٹکا پاؤ، جن نے خطبہ ضائع کر دیتا ہو دا جمعہ کوئی نہیں، فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ اے 2 رکعتاں جڑیاں تسی پڑھ دے ہو، کدی سوچیا جے سجنا زور دیاں کنیاں رکعتاں، آواز نہیں آئی توڑی، جڑا میرے نہ روسی ہے ناراض ہے وہ چپ رہے، تے جڑا دین سکھن آیا وہ بولے، میں سیدھیاں گلاں کرنا، منافقت نہ سکھی ہے نہ مینوں آندی ہے۔ میرا دل دکھدا ہے جدوں میں سننا، جو مینوں تے میتھے ہوندا نہیں، مینوں لوکاں دسیا لوگ فرض پڑھ کے انج مسیتوں نکل دے نے جویں اندر فائرنگ ہو رہی ہے،
وہ سنتاں نہیں پڑھ دے، دعا نہیں منگ دے، کیا میں توڑے کو پوچھ سکنا اے جنیاں سنتاں نہیں پڑھ دے نکل جاندے ہو، اے سنتاں ہے کی دیاں؟ پھر شرم نہیں ہوندی؟ تو سنتاں چھڑ کے جا رہے ہیں، کدیاں سنتاں چھڑیاں؟ مولوی دی سنت ہے، او دی اپنے دی سنت ہے، تیرے پیو دی سنت ہے، اے جنہ دیاں سنتاں پڑھ کے مسیتوں نسنا جتی لے کے باہر تاش کھیڑنا تے سگٹا پینا جا کے گپا مارنا، تو چار سنتاں چھڑ کے نس جانا اس واسطے کہ اے تو سمجھے فضول کام میں جڑا ایک بندے کر دے۔ بس میں اپنے نوجوان بیٹیاں نو ایکھاں گا بزرگاں نو، یہ سجنا سوچ نہیں جنیاں سنتاں چھڑیاں نہیں نا، یہ سنتاں ہے کہ نہیں؟ حضور نے ہمیں نہیں فرمایا من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید۔ جدو لوگ میری سنتاں نو چھڑ جان گے، اس ویلے جیڑا بندہ میری سنت نو عمل کر کے زندہ کرے گا انہوں 100 شہید کا ثواب لبے گا۔ وہ تینوں کنے آکھیا جمعے دی نماز؟ میں جمعے دی نماز پڑھن چلا، وڈا نمازی میں نماز پڑھن چلنا، تینوں کنے آکھیا جمعے دی نماز ہی ایسے؟ زور دیاں کنیاں رکعتاں بولنا پڑنا تو جڑا ناراض ہے رسیا نہ بولے، باقی بولو۔ زور دیاں کنیاں فرض نے تے جمعے دے یہ دو کیوں لے؟ میں اپنے نوجوان بیٹیاں نو مخاطب بیٹیاں نو جنہاں دا بیڑا غرق کرتا ہے انہوں نے آکھیا سنتا نہ بھی پڑھیے تو خیر ہے، وہ تینوں کنے آکھیا سنتا نہ پڑھیے تو خیر ہے؟ سنتا ہے کہ نہیں؟ اے جنہاں دا دیہاڑا منا رہے ہو انہاں دے نانا جان دی سنتی۔ کربلا تو انہوں علامہ صاحب سنان کے میں کربلا دا پیغام دینا دے، میں موضوع تو نہیں ہٹیا، میں جتھے لیا رہے ہیں نا توڑی میں نو یہ دسو امام پاک دی شہادت کے سالے چوئی سے آواز نہیں آئی؟ او شہادت حسین دا دن منان والے ہو، حسین تے کربلا بچے سبق پڑھا گئے، یہ سبق پڑھا گئے میرے جسم سے 360 تیران دے زخم نے، نیزیاں دے زخم تلواراں دے، میں پھر بھی نماز نہیں چھڑی۔ اے جے کربلا دا سبق حلیم خان دا نام شہادت کربلا منانا نہیں، شربت پین دا نام نہیں، او یوم عاشورہ 10ویں محرم میرے سخی لجپال شاہ سوار کربلا، سلطان کربلا، تاجدار کربلا، امام پاک نے لاشاں دے ٹھیر لگے رہے، ساڑی خوشی ہوئے اسی نمازہ نہیں پڑھ دی، پتر دا بیاہ رکھیا ہوئے نمازہ نہیں پڑھ دی، ولیمہ رکھیا ہوئے نماز نہیں پڑھ دی، میں ذمہ داری نہ لا، وہ جی پرونے بڑے آئے سن نماز دا ٹائم ہی نہیں لگا۔ ایمان نال دسو جنازہ ایک کو وے کر پیا ہر شے کول نہیں جاندی، نمازاں بھی بھول جاندی، نمازاں بھول جاندیاں، خوشی ہوئے تے نمازاں بھول دیو، پڑھ دی آندے جو شادی آل گیا ساتھ انتظام کران، ایک گھر وچ میت ہوئے پورے محلے وچ کورام مچ جاندا ہے۔ سجنا سخی لجپال حسین پاک دا پیار لے کے آن والے اج دل اتے لکھ کے لے جا، اے کربلا دا پیغام، اے میرے حسین دا پیغام، 72 لاشاں پئیاں نے، حسین نے یہ نہیں آکھیا پہلے جنازے پڑھا لواں، ادھاں دیاں قبراں تیار کراواں، پہلے کفن دفن دا انتظام کرا، نا نا، او 72 لاشاں پئیاں نے۔ میرے امام نے قاتل نو آکھیا میری کوئی آرزو ہے
میری زندگی دی نماز قضا کوئی نہیں ہوئی اور مینوں اپنے رب نو سجدہ تے کر لین دے. امام پاک کیڑی حالت وچ شہید ہوئے؟ کیڑی حالت وچ؟ سجدہ نماز دا رکن. نماز پڑھ رہے سن جس لئے گردن کٹی نا، میں وہ خانہ حدیثاں ہی لکھیا سجدے بھی سن تے پڑھ رہے سن سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ. کربلا دا سبق سن. تو یہ سننا چاہنا ہے نیزہ کیویں لگا، تلوار کیویں لگی، وہ سن کے ساڑے کلیجے بھی ٹھنڈ پیندی، کیونکہ پھر دل وچ پیار پیدا ہوتا ہے. ناسیاں نے یار انیاں قربانیاں دیتیاں. پر اے تو سنان گے علامہ صاحب مہمان آئے نا، میں اے دسنا ہے انیاں قربانیاں، 72 جنازے 72 لاشاں. امام نے نماز چھڑی. لو جی مزہ آ جائے، چس آ جائے. اے جے سخی حسین پاک ادھر زخم 360 سجدے وچ، ادھر سر کٹھے تڑ کربلا وچ، تے سر نیزے دی انی اتے رہ کے کوفے دے بازار وچ جدوں یزید بن ریاحی لنگیا نا تے امام پاک نیزے دی نوک تے قرآن دی تلاوت کر رہے سن. کربلا دا سبق نہ نماز چھڑی نہ قرآن دی تلاوت چھڑی. جدوں دیاں ساڑے گھراں وچوں 2 چیزاں غائب ہوئیاں نے، جدوں دیاں تیرے تے میرے گھر وچوں 2 چیزاں غائب ہو گئیاں نے، ادوں دے اسی ذلیل ہو رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں. پھر آنے حضرت جی کمائی دا بڑا ہے، پتہ نہیں جاندہ کدھر ہے. جنہ چیزاں نال گھر وچ برکت ہوتے ہے ہی کوئی نہیں. اے سی بھی لگا میں مننا، کار بھی بڑی چنگی رکھی، کوٹھی بھی بنا لی، شوہپرے بھی بنا لی، لاہور بھی بنائیاں کوٹھیاں بھی بن گئیاں، گڈیاں بھی آ گئیاں. منڈا ایک دبئی ہوندا ہے، ایک شارجہ ہوندا ہے، ایک انگلینڈ گیا ہے، موجاں لگیاں. میں ایک جگہ جیلم تقریر کرن گیا، اتھے ایک بڑا خوبصورت جوان بیٹھا. میں انہوں پوچھا بیٹا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کی پوچھا؟ میں تو پترا کی کام کرنا ہے؟ پتہ ہے میں انہوں کی جواب دیتا ہے، اے ساڑی سوچ ایسی مسلمان او سی کشمیری. میں انہوں آدھا ہے ماڑا ابا باہر ہونا نا، ماڑا ابا آدھا میرا پیو باہر ہوندہ ہے. میں کہا میں تو نہیں پوچھیا پیو دا، میں تیروں پوچھیا. میں نے پتہ کیا آدھا میں مسجد باوضو بیٹھا، میں نے آدھا موجاں لگیاں ابا اوری پیسے کر لینا، اسی اتھے ایشا کرنے، اسی اتھے ایشا کرنے. ساڑھا اے حال ہر نعمت رب نے دیتی، سب تو وڈی نعمت صحت ہی صحت. اجڑا ٹرنا پھرنا ہے نا، اپنے ہاتھ نہ کھانا پینا ہے، تینوں پھڑ کے کوئی واش روم مجھے لے نہیں لے کے جا رہے. یہ ویڑا ہونا ہے تیرے تے بھی تے میرے تے. انہاں آخنا ابا جی نو پھر پھڑو تے واش روم لے چلو. پانی خود نہیں پیتا جاندہ، پھر آنے چمچی نہ منہ پانی پاؤ. وہ ویڑا ہونا ہے تو باہیں آگی وہ ویکھی جائے گی. میں ایک بندے کو آگیا وہ میرے گڑ پہ گیا، میں نے آندھا جی وہ ویکھی جائے گی. میں کہ سائیاں ہیں جی تو ہون مروڑنی ہے نا، موت دا پنجا جس ویلے جھکڑ دے نا، پھر نہ اگے دا پتہ رہندہ نہ پیچھے دا. اس ویلے فرشتے آکھن کے گل کر ہوئے تو مسیطے بہ کے آندھا سو جی مولوی جی رہن دیو، وہ ویکھی جائے گی جدو گل آئے گی. میں وہ گھر ویکھے نے پتہ لین گیا ایک نیک بندہ سی نمازی، وہ بیمار ہویا. میں کہ ساری عمر مسجد ہوندہ رہے، میں پتہ لے آؤں. انہاں کہا جی وہ لاغر ہو گئے پھڑ کے واش روم کھڑ دے. میں گیا، میں پوچھا کی حال ہے؟ وہ بولیا نہیں ہے، کو رون لگ پیا. میں کہا جی صاحب چاچا جی انکل جی کی ہویا ہے، حوصلہ کرو. میں کہا لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ مہربانیاں کرے گا، تساں پھر مسیطے ہونا نماز پڑھ. رو پیا. میں نو آندھا نہ تی پوچھ دی نہ پتر پوچھ دے، نہ تی پوچھ دے نہ
بیوی بھی نیڑے نہیں آتی، آدھی ہے کو سمیل آتی، پتر آندا ابا جی کو سمیل آتی، وہ رو پیا میرے اگے، اس آخیا جی میرا دسو، مینوں آندا دعا کرو اللہ مینوں سانبھ لے، اللہ مینوں آندا اس ذلت نالوں مینوں اللہ سانبھ لے، سجنا ویڑا تیرے تے بھی ہونا میرے تے بھی، اسے تو آندے انشاءاللہ کسے دا کوئی ہووے۔ اے کربلا دا سبق نہ نماز چھڈی، کٹیا سر نیزے دی انی اُتے، کوفے دے بازاراں وچ پڑھدا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے کربلا دا سبق اج دے دیہاڑے دا یوم عاشورہ دا ایک پیغام ہے، جی حسین پاک نال محبت کرنی تے دو چیزاں نہیں جے چھڑنی، دو چیزاں نہیں چھڑنی، ایک اللہ دا، ہولی بولیو دل نہیں پڑھن تے، اللہ دا تے پنج ویلے دی، اللہ دا قرآن تے پنج ویلے دی۔ لو جی اج دے دن دے حوالے نا نبی پاک نے حجت الوداع دے موقع تے فرمایا لوکو تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، کنیاں جی حدیث نہ ہوئے چوک وچ کھڑیاں کر کے مینوں پھانسی دیو تے جے سجنا جی حدیث ہے ہی پھر اس مسجد وچوں اج دل اتے لکھ کے لے جا، سونے نبی پاک نے فرمایا دو چیزاں چھڈ کے چلیاں، ایک اللہ دا قرآن کتاب اللہ وعطرتی، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت نے، ایک میرا قرآن ہے، ایک میرا۔ جدوں تک حضور نے فرمایا جدوں تک انہاں نال وابستہ رہو گے، جڑے رہو گے قرآن نال، نماز نال، اہل بیت نال، جدوں تک جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، پھر قیامت تک تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دو چیزاں نہ چھڑیا جے، ایک کربلا دا سبق ہے، ایک پنج وقتہ نماز، ایک روزانہ کاروی اللہ دے قرآن دی تلاوت، ایک اہل بیت دی محبت مودت۔ میں ختم کرنا گل وچ نہ رہ جائے، سجنا خطبے دی بڑی اہمیت ہے، تو کار انتظار کرنا، ان تقریر مک گئی ہونی چلی ہے۔ آندھر میں نمازیاں پریزیاں نو ویکھاں تے جی جمعے دی نماز تھی کنے بجے، جمعے دی نماز، میں کہ افسوس مینوں اجے تک اے وجہ بندہ کوئی نہیں ٹکریا، میں تے دعاواں کر رہا ہوں مینوں کو ٹکرے، کوئی میرے بھی کلیجے بھی ٹھنڈ پوے نا، مینوں بھی سکون ملے، جیڑا بندہ مینوں بھی آکھے جی ایتھے خطبہ کنے بجے ہوندا ہے، ایتھے خطبہ آندا نماز کنے بجے، او دی وجہ انگریز نے، سامراج فرنگی سامراج نے مسلمانہ دے دل وچ ایک گل پا دیتی ہے، مولوی بیٹھا نا ممبر تے، اے بک بک کر رہے ہیں، فضول بک بک کر رہے ہیں۔ ہاں جی میں میرے کو حوالہ جاتا یہ فضول گلاں فضول نہیں۔ ساڈے نبی پاک جمعے دے خطاب پورے ہفتے وچ جڑے واقع پیش آندے سن نا مدینہ پاک، جڑے مسئلے پیش آندے سن، جڑے حالات، حضور انہاں اُتے امت دی رہنمائی جمعے دے خطاب وچ کردے۔ یہ چونکہ عربی خطبہ پڑھیے تو ہم پتہ نہیں لگتا کی پڑھ دیں مولوی صاحب۔ میں نے کئی بندے آکھیا انہاں کہ جی راتی جڑے پرسوں مولوی صاحب آئے سن نا چوک، باقی گلاں انہاں دی سمجھ چاہیاں، جڑی وہ عربی پڑھدے سن اودی مینوں سمجھ نہیں آئی، اودی مینوں میں کہ تینوں آنی بھی نہیں۔ اس واسطے جمعے دی اردو یا پنجابی دی تقریر تاں رکھیے کہ خطبہ ضروری ہے، خطبے دے بغیر جمعہ نہیں۔ عربی وچ خطبہ پڑھیے نمازیاں پتہ ہی نہیں مولوی کی آندا پیا، اے تاں اردو پنجابی دی تقریر فقہاء نے کیا اے بھی واضح و نصیحت کرو، اے مسلماناں دا ہفتہ وار عید دا دیہاڑا ہے۔
مسیتاں خالی، جمعے دی نماز کنے وجے جی حدیث نہیں، شیخ الحدیث تواڈے سامنے بیٹھے، علامہ شاہ جی صاحب بیٹھے، میں پوچھنا شہر دے سارے مولویاں نو پوچھو کیا یہ دو حدیثاں نہیں؟ جے نہیں تو پھر منہ کنگڑیاں کیوں پائیاں نے؟ قوم کدھر جا رہی ہے؟ وہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ قوم کدھر جا رہی ہے؟ زور دیا کنیاں رکعتاں نے، فرض کنے تے جمعے دے فرض، یہ تیرے اندر دل پتھر ہے تو پھر میں نہیں کو جاندا تے ٹڈوں بغض رکھنا ہے مولوی نال، مولوی نو ویکھ کے تو پسند نہیں کردا تے گلاں کرنا مولوی نو، انہوں نے مینوں غرض نہیں، جڑا کوئی سچا دل وچ دین دا درد رکھدا ہے سجنا ہون نہیں، ہن اساں کربلا سننی تے میں خاص طور تے انہاں نو عرض کیتا کہ سانو اج امام پاک دی شہادت سنانی، اسی بڑے فضائل سنے نے، 10 دیہاڑے ہو گئے سنتے ہیں، اج رون تون دا دیہاڑا ہے، پر کریے کی ایڈیاں پگاں بنیاں، میرا دل سڑدا ہے، ایڈی پگ بنی، رونا نہیں چاہیے، حسین دا نام آوے تے رونا، علی دا نام آوے ایویں ہی روندے ہو تسی، میں کہ رون ایویں نہیں آوندا۔ ایتھے پاکے پٹیاں دا ایک بندہ جمعہ پڑھنا ہوندا سی، فوت ہو گیا، پٹی سی، میرے والد صاحب نے بڑی محبت کردا سی، میں بچے جیڑا کھڑا ہو بیٹھا، اے میرا دوست رہ جی محمد عبدالعادی، اے میرا نواسہ ہے دوست، میں ایڈی عمر بھی سا بہ جو بیٹھا، او بابا ہوندا سی پاکے پٹیاں تو ایتھے جمعہ پڑھنا، اللہ اکبر، انہیں کوڑی دربار والی مسجد زمانہ نہیں ویکھیا، جڑے وڈیرے انہوں نہ ویکھیا، میں ویکھیا لوگ کوڑیاں تے پنڈاں وچوں آوندے سن، او دربار والی مسجد دے سامنے کی او قبراں نے نا لوگ، اوتھے قلعے لگے سن، لوگ قلعیاں نہ کوڑے بندے سن، تے جمعے دا اجتماع میں اپنی اکھی ویکھیا، تسی دے بچیو تسی دے کل دی پیداوار ہو، تانوں کی پتہ ہوے، تساں گالاں ہی کرنیاں نے، میں ویکھیا مسجد دے محراب تو لے کے او جڑی آخری میدان وچ آخری کندھ ہے نا، اوتھوں تک میں مجمع ویکھیا جمعے دا، اندر قلعے دی مسجد، ہن آندے نہیں جی ساڈی اپنی جامع مسجد، استاد تشریف لے آئے نے، محلے دی مسجد وچ کیوں حضرت حدیث ہے کہ ایک نماز پڑھیے تے کنیاں نمازاں دا سوال، جامعہ مسجد وہ نہیں جدے وچ جمعہ ہوندا، جے میں غلط آنا تے مینوں دوویں عالم بیٹھے نے روکڑ کہ تو غلط آنا، جامعہ دا معنی وڈی، جامعہ دا معنی وڈی مسجد، چھوٹیاں مسجد تے لوگ وڈی مسجد جمع ہوں۔ لو جی آخری گل کریے، او 4 رکعتاں فرض نے جمعے نو تو 2 پڑھنے، پڑھنا 4 سے دھیان ہے جی، جیڑا بندہ آندا ایتھے جماعت کنے بجے جمعے دی جماعت کنے بجے، میں انہوں متوجہ کرنا چاہنا، ذرا 1 منٹ مینوں دے دے، مینوں 1 منٹ دے دے، جے مینوں مسئلے دا نہیں پتا تے 2 استاد بیٹھے نے عالم، مینوں سمجھا دیں، اے سمجھا دیں تو غلط آخنا پہنا، مینوں اس تواڈے چ کوئی بندہ مینوں مسئلہ سمجھا دے، یہ زور دیاں 4 رکعتاں تے جمعے نو 2 کیوں؟ جڑے 2 خطبے پڑھ دیں نا حضرت صاحب شیخ الحدیث صاحب 2 خطبے پڑھ دیں، کنے اے خطبے 2 رکعتاں دے قائم مقام نے، جنہوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ، تے جنہیں خطبہ شروع ہوئے تے ناڑا کھول کے ہاتھ پا کے ناڑے نو سنجے خانے بڑھنا ہے، انہوں میں تکلیف دین نو تیار نہیں، میرا مشن کسی نو دکھ دینا نہیں، اذیت دینا نہیں، تنقید کرنا نہیں، مسئلہ خالی ہوئے کہ میرا دل روندہ ہے، دل روندہ ہے، کار کی کرنا ہے، کیوں نہیں ہوندہ، تیری مصروفیت 10 منٹ، لو جی آخری گل نہ کراں، میں نو قیامت نو شاید پکڑ ہو جائے، تو پکڑیا جائے، تو عید کیوں نہیں سی پڑھی، میں نو لتر پینے قبر
انہوں نے کہ ایت کیوں نہیں تو سنائی؟ تو سنو پھر آئے تو آنا ہے تھے جماعت کتنے بجے نماز کتنے بجے آنا ہے نا 28 سپارہ سورہ جمعہ دا آخری رکوع پڑھ آخری رکوع دی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع وذروا البیع رب آتا جب جمعے دے دیہڑے اذان دی آواز کرنا بھی چاہے کاروبار بند ملک صاحب شیخ صاحب حاجی صاحب چودھری صاحب نواب صاحب قرآن دی آیت ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اذان ہوئے بانگ ہوئے جمعے دی وذروا البیع بے آندے نے خریدنا تے بیچنا کاروبار بند وذروا البیع عرشاں والا رب قرآن بھی چاہتا ہے وذروا البیع کاروبار بند کر دے فسعوا الی ذکر اللہ فسعوا الی ذکر اللہ دوڑ لا مسیت والدوڑ لا یہ فسعوا الی ذکر اللہ دا یہ معنی نہیں مینوں گڑوی پا کے سڑک تے کسیٹو یہ معنی غلط ہوئے فسعوا دا معنی دوڑو یعنی جلدی جلدی کرو سستی نہ کرو ہارو کم چھڈو جڑا جمعے بھی جانے رکاوٹ بندا فسعوا الی بند کرو خریدنا بیچنا ذالکم خیر اللہ رب نے آگیا اے دے بھی تواڈے واسطے بہتری ہے وہ ساڈی بہتری رب آندا اسی آندے نماز کتنے بجے اے دو جڑے خطبے نہیں سجنا جے سمجھ آئی ہے تے دعا کر چھڈی میرے واسطے دعا کری میں اور کوئی خواہش نہیں کوئی کبھی ایک خواہش ہے مریے تے کلمہ نصیب ہوئے جان نکل دی ہوئے مدینے والے دا دیدار ہو جائے میں اپنی نجات واسطے گلاں کیتیاں نہیں تے سڑے دل نال کیتیاں نہیں تو جمعے دی اہمیت نہیں سمجھی میں کی کراں میرا دل مجبور کر دے تو انہوں حدیث سناؤں پھر میں تھوڑے کو گل پوچھنی تو پھر حضرت صاحب دا بیان سنا سفر کر کے آئے نے تھکے نے یہ 2 منٹ ریسٹ کر لیں تسی حدیث سنو نبی پاک نے فرمایا اے حدیث پڑھان دے نے سارا دن حدیث پڑھان دے نے پوچھو نہیں حدیث جے نہیں تے سجنا سارے مسیح دے نمازی رل کے مینوں کسیٹو سڑک تے او جی حدیث ہے تے میرا حق بندا میں تینوں پوچھاں میں اپنے وڈیاں نو پوچھاں بچیاں نو پوچھاں پھر مینوں اس سوال دا جواب دے آجے میں سوال بعد ہی کرنا پہلا حدیث سنے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین سونے نبی پاک نے فرمایا دنیا والے ہو جمعہ دا دیہڑا عرشاں والے رب نے مسلمانہ دا عید دا دیہڑا بنایا ہے یہ مسلمانہ دی ہفتہ وار جڑے بک کر دینے بک دکانہ تے کر دینے عیداں تے 2 نے جی تیجی کتھوں کر لی گئی عید ملا میں آنا بک کرنے والیا تو آنا عیداں 2 نے ساڑھے نبی پاک نے آگیا جمعہ دا دیہڑا مسلمانہ دا اے عید سال بھی کنے جمعے ہوتے ہیں کیوں جی محتشم صاحب تسی دے صاحب لائے ہونا واہ جی واہ اسی سارے ہی ریاضی وچ کمزور بونجا صاحبزادہ صاحب بیان کر دیں نا مارے انہاں دے والد صاحب بڑے بڑے عاشق رسول بڑے بڑے عالم ولی اللہ صاحب میرے ابا جی دے کلاس فیلو دوست میرے بڑے مہربان سن انہاں دا وصال ہویا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے ویکھ کے کلیجے نو ٹھنڈ پیندی ابا جی بھی انہاں دے قرآن پڑھ دے سن حدیث پڑھ دے سن جمعے پڑھان دے سن نمازاں پڑھان سن انہاں دا شہزادہ بھی ممبر تے بیندا نا او پھر یاد ہوندا ہے مفتی محمد عبد الشکور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا بوٹے تے بوٹا لگ گیا جمعہ مسلمانہ دا تو نالے نو ہاتھ پا کے واش روم بڑھ جاندے
میں پوچھا ناراض نہیں ہونا، صرف اصلاح واسطے۔ ساڈے وچوں کنے بندے نے جنہیں جمعے نوں انج پھب کے آندے ہو جویں عید والے دیہاڑے پھبدے ہو۔ میں بڑی وڈی گل کہہ گیا، تواڈے سراں دے اتوں لنگ گئی نہیں پتہ لگا، تساں نہیں غور کیتا، تواڈا دھیان کسی اور پاسے۔ مینوں بھی 40 سال ہو گئے نے کہ مسیتی جمعہ بناندیاں، میں انہاں مولویاں دی طرح ہوندا تے میں بھی روز بسترا چکیا ہوندا، کدی ایک مسیتی کدی دوجی مسیتی، پھر لوکاں مینوں بھی آکھنا سی خطیب اعظم پاکستان۔ اے صحیح خطیب اعظم پاکستان ہے جڑا پورا پاکستان پھریا جنہیں، وہ میں 40 ورے ہو گئے، بالکل ینگ سا، جوان منڈا سا جدو جمعہ شروع کیتا، 40 ورے میں ایک مسجد وچ کڈ چھڈے نے، میں ایڈا برا ہوندا تے 40 ورے مینوں کسے رہن دینا سی۔ گر تو برا نہ مانے، پھر سوچ میرے سجنا، میں تے تیری شہر وچ جمعیاں پڑھیاں، تیرے گھر دی مچھی جدو مرضی پڑھ، تاں ہی تے تیرے نال کھل کے گلاں کرنا۔ مینوں دسو تواڈے وچوں کنے بندے نے جڑے جمعے دے دیہاڑے نوں انج بن پھب کے آندے ہو جویں عید والے دن پھب کے آندے؟ وہ تے سویرے نماز تو بعد درزی دی دکان اتے کھلوتا ہوندا، یار میں عید پڑھن جانا، میرا سوٹ نہیں وسیتا۔ لو جی ہن حدیثاں اگے تڑا تڑا آ رہی ہیں، شیخ الحدیث کول بیٹھے، یہ انہاں بزرگاں دا فیض ہے، میں تے انہاں دا نوکر ہاں، علماء دا، پاویں میرے نال چھوٹے نے، میں انہاں نوں ہمیشہ بڑے ہی سمجھیا۔ یہ علم وچ بھی وڈے، عمل وچ بھی وڈے، تقوی وچ وڈے، پرہیزگاری وچ وڈے، میں انہاں سارے نالوں نکا ہی ہاں، پر نکے دی وہ سیانے بندے آندے نے نکا بال گل کرے تے وڈا قیاس کرے۔ چلو چھوٹا بچہ سمجھ کے میری گل سن لو۔ حضور دے ایک صحابی سن، لوہارے دا کام کردے سن، کادا؟ حضرت صاحب نے سبحان اللہ آکھیا، انہوں نے پتہ لگ گیا میں کی حدیث سنان لگا۔ اے جے علم دا فائدہ، جے تساں بھی سنی ہوندی تساں کٹکار پا دینی سی، سبحان اللہ۔ تسی سنی نہیں تے ویندے انجو جویں میری کسی دی جیب پٹی گئی۔ پریشان نہ ہو میرا بیٹا، دین دیاں گلاں خوش ہو کے سن۔ او دے کپڑے میلے، کم کی کردا سی؟ ہاں جی لوہار سی، آکھو یار نمازی کوئی لوہار بیٹھا ہے تے ناراض نہ ہوئے، وہ کم کردے سن لوہارے دا۔ انہاں دے کپڑے تے لوہار دی دکان تے جائیے تھوم پیندا، کپڑے بھی کالے، منہ بھی کالا، ناساں وچ بھی تھوما، کناں وچ بھی تھوما۔ وہ سرکار نے جمعہ پڑھایا نا، ویکھیا انہیں کپڑے میلے پائے، دھواں لگا ہے، تے سرکار نے بلایا۔ لو حدیث سنو، سرکار نے فرمایا تیرے واسطے ممکن نہیں، تو انج نہیں کر سکتا بے ایک سوٹ صرف جمعے واسطے سوال ہے۔ او نماز کتنے بجے ہوندی ہے؟ تیرے سوال دا میں جواب دین لگا۔ تو نے فوجی صاحب، حاجی فیض صاحب، جماعت کتنے بجے ہوندی ہے؟ جماعت کتنے بجے ہوندی؟ میں تیرے سوال دا جواب دے رہے۔ حضور فرمایا انج نہیں ہو سکتا، انج کر سکنا ایک جوڑا سوال جڑا صرف جمعے دے ٹائم پا لیا کرتا۔ سرکار نے پسند فرمایا جمعہ پڑھنا ہو تے پھب کے آؤ، لوڑا بن کے آ، جویں عید والے دیہاڑے بڑے پان شان منہ پائے ہوندے نے، پرفیوم لائے، پاؤڈر سٹیا کہ وہ عید پڑھن چلنا، عید اے عید دا دیہاڑا ہی کیڑا؟ جمعے دا۔ تے تواڈے جو کنے بندے جڑے عید تسی سر تو نماز سٹن آوندے ہو؟ میں اے وجہ بندے ویکھے ایس مسجد وچ ہوتے کدھر میری مسجد تے نہیں ہے وجہ کو بتا، وہ سارے سنتا بھی پڑھ دے سلام بھی پڑھ کے اے انج جاندے نے جویں مولوی نال رسے نے، وہ سلام دعا لے کے بھی جاندے نے۔ اچھا میں ویکھیا ایتھے ایک جمعہ میں بیمار ہویا، پڑھیا ایتھے سلام پھیریا تے سارے بندے جتیاں لے کے باہر نکل گئے۔ میں کہ انہاں نوں کی ہویا؟ پوری صف میں دیکھی، سلام پھیر گیا، دعا جے نہیں ہوئی، دعا پیچھے کھلو کے نہ تو کردہ۔
میں کہ ہوں یہ دا قصور نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں کہ حضور نے فرمایا جنہی فرضہ تو بعد دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، انہیں دعا نو فضول کم سمجھے، دعا نو انہیں کہا مولوی کو فضول کم کرنے لگا۔ میں انہوں آگے ہو رہا ہے نا ایک ہی کی تئی اندر سنتا پڑی ہیں، میں کہ حضور نے فرمایا نہیں بعد صلاة المکتوبہ ایک واری آخ اللہ اکبر، تین واری آخ استغفر اللہ استغفر اللہ، آیت الکرسی پڑھ، پھر دعا مانگ، ذکر تو بعد تو دعا بھی نہیں منگی، تو دعا بھی نہیں منگی تو سنتا بھی دو پڑھ کے پچ چل رہے ہیں، ایک وہ تیری نمی شریعت اجی میں سنیا سنتا نہ بھی بڑی ہے تو خیر ہے۔ میں کہ پیر میر علی شاہ صاحب جڑیاں چار سنتاں جڑے میرے پتر تے جوان تے بچے آندے نے او نہ بھی جی اور سنتا نہ بھی بڑی ہے تو خیر ہے، انٹرنیٹ نے تباہی مچا۔ ہاں دو نمازیں ایسیاں نے جڑیاں نہ بھی پڑھو تے گناہ پوچھیا نہیں، او دو کو نہیں وہ نہ پوچھیا جا کیڑیاں اثر دیاں پہلیاں چار سنتاں تے عشاء دیاں پہلیاں غیر موقدہ، اے نہ بھی پڑھو گے تے پکڑ دکڑ سزا، تے جے جان کے ہی چھڑ دیو خیر ہے، نہ ہی پڑھیے تے چنگا ہے، پھر پوچھیا جانا، تے جے کدی رہ جان نہ پڑھیاں جان کسے وجہ تو پھر گناہ۔ لو جی پیر میر علی شاہ صاحب دی کسی دنیا دے کام تو نہیں، دین دا فتوہ لکھ رہے سن مفتی سن، بندے فتوہ لینے والے انہاں کہ جی سانو جلدی فارغ کرو اساں جانا، سانو اساں جانا، فتوہ لکھنے لگ پہ نا، ادھر سنتاں دا ٹائم لنگ گیا تو جماعت دا ٹائم ہو گیا، آپ نے سنتاں نہ پڑھیاں، ٹائم ہی ختم ہو گیا، نمازی بھی کاڑے پہ جاندے، وہ آندے نے موقاری ہون یاد آئیاں نے سنتاں، انہوں نہیں سی پتا جماعت کرانی ہے، انہوں نے کی پتا بے کی کام، وہ سنتا رہ گئی ہے نا۔ خواب وچ ایک اللہ دے ولی نو نبی پاک دی زیارت ہوئی، انہاں آکھیا میرے علی شاہ نو میرا سنیا نہیں، تو آج میریاں سنتاں چھڑ دیتیاں نے، میریاں سنتاں نہ چھڑیا کر۔ لو جی میں ہور بھی گلاں کردا، انہوں میں باقی سارے خطیب 10 دن ایک واری ہوندے، سارے خطیب انہوں میں 2 واری بولا، یہ اگلے دن تقریر کر گئے بڑی سونی، کل ایک شہر دے ساڈا نوجوان لڑکا انہاں کہا جی جڑی علامہ صاحب آئے سن شدرے والے تواڈے ناں تے انہاں دا نام ہے رضوی، وہ بھی رضوی نے، میں کہ ہاں آندا وہ 11,000 تو اتے ویوز چلے گئے انہوں دے، میں کہ کدے اتے آندا جی فیس بک تے انہاں دی تقریر اوتے فلانے کانی صاحب نے کٹ کے تے فلانے، میں کہ تاں ہی میں دوجی واری بلایا۔ لو جی بغیر کسی تاخیر دے میں گراؤنڈ بنائی انہاں واسطے، میں انہوں نے پھر تواڈے سامنے سفارش کرنا، سانو اج امامہ پاکاں دا ذکر، میں کربلا ویکھ آیا سارا کچھ، پر میں بیان نہیں کر سکتا، جو ظلم میں اتھے ویکھ کے آیا نا وہ تے اسی سنے ہی نہیں کدی، جیڑا انہاں اکھاں نال نہر فرات ویکھی، سیداں دے خیمے ویکھے، غازی عباس دے جتھے بازو قلم ہوئے وہ ویکھے، وہ پھر زندگی رہی تھی۔ اج مہمان نے ساڈے حضرت علامہ صاحب زادہ والا تبار علامہ احمد